امی والا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مزمل اور آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ ہم آج درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو اٹھنا تہجد کے لیے، ہی اشد وطئا، وہ نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی مضبوط طریقہ ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت ہی درست ہے بات کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے۔ دیکھیے ناشئہ، یہ عربی زبان میں نشأ کے معنی اٹھنا۔ اب رات کو اٹھنا، رات کو سونے کے بعد تہجد کی نماز کے لیے آخری پہر میں اٹھنا، ناشئۃ اللیل۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے پہر سوئے اور آخری پہر میں اٹھ کر پھر تہجد کی نماز پڑھے۔ کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے تو یہ کہ کام ہی ایسا ہے کہ ہم رات کے آخری پہر میں گھر پہنچتے ہیں، ہاں جی، تو سونے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو اس وقت اگر تہجد پڑھیں تو کیا تہجد کی نماز ہوگی؟ انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن جو اصل طریقہ قرآن بتا رہا ہے وہ یہ کہ سونے کے بعد پھر اٹھیں، کیونکہ سونے کے بعد اٹھنا یہ بڑی قربانی ہے۔ کیا ہے؟ جب آپ پہلے پہر سوتے ہیں، پھر آخری پہر میں نیند اور گہری ہو جاتی ہے، پھر اس نیند کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بڑی قربانی ہے، نیند کی قربانی، آرام کی، آسائش کی۔ یہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، گرم نرم بسترے کو چھوڑ کر وہ اللہ کے سامنے جو ہے کیا کرتے ہیں؟ حاضری دیتے ہیں۔ بہت قیمتی چیز ہے، لازمی بات ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ قربانی، کچھ دینا پڑتا ہے۔ ساری دنیا والے کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا والے کہتے ہیں کچھ لینے کے لیے کچھ۔ اب دیکھتے نہیں صبح صبح بچے جب ویگن میں بیٹھ کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو وہ نیند آ رہی ہوتی ہے ان کو، وہ ایسے ہی اونگ رہے ہوتے ہیں، والدین ان کو بھیجتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ کیا اب دیکھیں کہ ان والدین کو بچوں پر رحم نہیں آتا ہے؟ صبح اٹھاتے ہیں، ان کو جو ناشتہ کراتے ہیں، اور یہ کہ ان کو پھر اسکول چھوڑ آتے ہیں، بچوں کو اٹھتے نہیں، کیونکہ والدین کو پتہ ہے اسکول جائیں گے صبح صبح، دنیا میں کامیاب زندگی گزاریں گے۔
تہجد کے وقت اٹھیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، قرآن پڑھیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے آخرت میں اور جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ان کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے، اس کا نام ہے باب التہجد۔ وہ 8 گیٹ دروازوں میں سے ایک ہی باب التہجد، اس لیے قرآن نے بتایا، اس لیے بہتر طریقہ تو جو قرآن نے بتایا، ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھنا، سونے کے بعد اٹھنا، اٹھ کے پھر وہ ذرا مشکل کام ہے، بڑی قربانی ہے۔ کہتے ہیں بھائی ہی اشد وطأ، وطأ کے معنی عربی زبان میں آتا ہے روندنا، کسی چیز کو روندنا، سمجھ لیں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ رات کو اٹھنا یہ نفس کو قابو کرنے اور اس کی شرارتوں کو روکنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے، بڑا مضبوط طریقہ ہے۔ جو بندہ اپنی نیند کی قربانی دے کے تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے کبھی وہ 5 وقت کی نماز چھوڑے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا وہ زکوٰۃ دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے گا؟ نہیں۔ کیا وہ حج کرنے میں، کیا وہ روزہ رکھنے میں ہچکچاہٹ؟ نہیں۔ فرمایا کہ نفس کو قابو کرنے، اس کے لیے یہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا، کہتے ہیں نسخہ کیمیا ہے، اشد وطأ، نفس کو روندنے میں، نفس کو قابو کرنے میں۔ بار بار ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی رمضان شریف میں تو شیاطین کو تو باندھ دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، پھر بھی لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں۔ بھئی ایک تو بات یہ کہ وہاں جو لفظ ہے نا حدیث میں، مردت الشیاطین، شیطانوں کے جو بڑے سرکش لیڈر ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ قید کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ شیاطین کو تو قید کیا جائے گا، لیکن نفس تو آزاد ہوگا۔ انسان کا نفس جو ہے وہ یاد رکھیے، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس اندر برائی کی طرف بہت لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا بہت ہی مفید ہے۔ وطن کے معنی روندنا، اشد وطأ، کہتے ہیں نفس کو روندنے، قابو کرنے کے لیے یہ بہت بہترین مضبوط نسخہ ہے۔ اس لیے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور کے اوپر تو یہ تہجد کی نماز فرض تھی۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اوپر بھی ابتدائی دور میں کیا تھی؟ تہجد کی نماز فرض، لیکن جب 5 نمازیں کی فرضیت اتری تب مسلمانوں کے لیے مستحب قرار دی۔ حضور تو ساری زندگی پڑھتے رہے 8 رکعتیں، پھر جب ضعیف ہو گئے 6، اور ضعیف ہو گئے پھر 4، پھر 2۔ اس لیے جتنی ہمت، پوچھتے کتنی رکعتیں پڑھیں؟ بھائی آپ کی جوان آدمی 8 پڑھے، وہ جیسا کوئی بوڑھا ہے وہ 2 بھی پڑھ لے، کیا ہے؟ بہت ہی کافی ہے۔ یہ جوانی کس کام کی؟ یہ جوانی کو ان کاموں میں لگائے۔ حضور نے فرمایا وہ 7 بندے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، کون ہے وہ لوگ؟ ان میں سے ایک وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کے جو اپنے نوجوانی کی ابتدا ہی اللہ کی عبادت سے کرے۔ کہتے ہیں بھائی اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں، کیونکہ جوانی میں خواہشات بے قابو ہوتی ہیں، ہر چیز بے قابو ہوتی، وہ ان کو اللہ کے حکموں کے تابع کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو، بڑی قربانی ہے۔ آگے فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، فرمایا کہ یہ رات کو اٹھنا نیند سے تہجد کے لیے، اور یہ کہ ایک تو یہ کہ نفس کو قابو کرنے کے لیے بڑا مضبوط نسخہ ہے۔ فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اقوم کے معنی ہوتے ہیں زیادہ درست، قیل کے معنی ہوتے ہیں بات، کلام۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات کو، کلام کو سمجھنے، اس پر غور اور تدبر کرنے کے لیے زیادہ درست وقت ہے، اس سے زیادہ درست وقت نہیں ہو سکتا۔ اب جب تہجد کی نماز، اس میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اب ساری دنیا خاموش ہے۔ اب دن کے وقت بھی آپ نفل کے لیے کھڑے ہو جائیں نا، قرآن ہی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے ادھر سے رکشے کی آواز آ رہی ہے، ادھر بچوں کے شور شرابہ، ادھر ٹی وی کی آواز، ہیں جی، وہ تہجد کے بعد سب خاموش۔
جو پڑھ رہے ہیں اگر اس کا ترجمہ آتا ہے، فرمایا کہ یہ اس کو سمجھنے، قرآن پہ تدبر کرنے کا بہترین وقت ہے۔ وہ اقوام قیلا، ساری دنیا خاموش۔ اس لیے قرآن پاک میں آخر میں جا کے جب آپ پڑھیں گے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت، فرمایا اونٹ کو نہیں دیکھتے، ہاں جی، آسمان کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، آس پاس پہاڑوں کو نہیں دیکھتے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر رات کے وقت کے مسافر کا نقشہ دیا گیا ہے، کیونکہ عرب رات کو سفر کرتے تھے اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، اوپر دیکھتے ہیں آسمان نظر آتا ہے، نیچے دیکھتے ہیں زمین نظر آتی ہے، آس پاس پہاڑ ہیں۔ اب تدبر کرنے کا، سوچنے کا بہترین وقت ہے۔ دیکھو اوپر کس نے یہ آسمان بنایا، زمین کس نے بنائی، رونتے ہوئے جا رہے ہو۔ یہ اونٹ جس کے اوپر بیٹھے ہو تم سے بڑا خطرناک قسم کا، ایک ٹانگ مارے تم شہید ہو جاؤ، کس نے اس کو تمہارے قابو میں کیا ہوا ہے؟ آس پاس دیکھو اتنے بڑے بڑے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے تاکہ ہلے، کس نے کیا یہ کام؟ یہ رات کا وقت مسافر اس کو سوچنے کا بہترین وقت یہی ہے۔ سب سے آگے ایک اور ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو ہے نا، صبح کے وقت جو قرآن کی تلاوت ہے اس میں تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے یہ پچھلے سورہ جن میں پڑھا، ہم نے ہی آپ کو بتایا کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت جو ہے نا بھائی جنات گزر رہے تھے، انہوں نے آ کے سنا، کیونکہ اور کوئی مصروفیت نہیں، غور کیا اس کے اوپر، فوراً کیا ہوئے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، تدبر کیا، غور کیا تو کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے۔ صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے ہماری طرح، بلکہ اسلام کے داعی اور مبلغ بنے، اپنے قبیلے میں جا کہا ادھر آؤ، قرآن کو سنو، ہم تو ایمان لائے تم بھی لے آؤ۔ اب دیکھیے یہ وقت ہوتا ہے، قرآن نے بڑی زبردست بات کی، ہم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، بات کو یعنی قرآن کلام اللہ کے اوپر غور فکر کرنے کا یہ بہترین وقت ہوتا ہے، درست وقت۔ اس لیے آپ کبھی تاریخ پڑھیں تو جتنے بھی شعراء ہیں، شاعر، ان کو شعر کی جو آمد ہوئی ہے وہ اسی وقت ہوتی تھی، تہجد کے وقت، صبح کے وقت، کیونکہ ذہن خالی ہوتا ہے، پورا ماحول جو ہے نا خاموش سناٹا چھایا ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے بارے میں آپ پڑھیں جنہوں نے ایجادات کی ہیں، مختلف قسم چیزیں ایجاد کی ہیں، اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں، لیکن یہ وقت ایسا ہے، اس وقت میں جو بھی جو ہے نا بھائی اٹھے گا اور کچھ کرے گا اللہ برکت دے گا، تہجد پڑھے گا تو جنت ملے گی۔ اس وقت اٹھ کے جو ہے نا بھائی سائنسدان جتنے بھی ایجادات ہیں، اکثر ان میں سے یہ سائنسدان اٹھے فجر تہجد کے وقت، صبح صادق کے وقت، انہوں نے غور کیا، تدبر کیا تو کوئی چیز ایجاد کی۔ ان کے اٹھنے کا وقت دیکھیں، عجیب مصیبت ہے آج کل کہ ساری رات بچے نوجوان ہمارے موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس ایسے وقت میں آ کے سو جاتے ہیں۔ جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھائیں ان کو کہ بیٹا یہ موبائل کے ساتھ نہ کھیلیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، تمام احادیث میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ اب عشاء کے بعد سوئیں گے تو تہجد کے اٹھنا آسان ہو جائے گا، نیند پوری ہو جائے گی۔ اب سوتے ہی 2 بجے ہیں تو پھر تہجد کے لیے کیا اٹھیں گے؟ موبائل کے ساتھ لگے، کمپیوٹر کے ساتھ لگے ہوئے، یہ اسلامی طرز زندگی نہیں ہے۔ عشاء کے بعد سو جائیں، تہجد کے بعد اٹھ جائیں، یہ ہے اسلامی زندگی۔ اب دیکھیے کہ دیکھیں نا کہ وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، رات کو اٹھنا، وہ بھی۔ اور پھر ایک بزرگ مفسر نے لکھا، بڑی خوب بات لکھی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لکھا کہ یہ تہجد کا وقت جب ہم آخری پہر میں اٹھتے ہیں، اس وقت رات جا رہی ہوتی ہے اور دن آ رہا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ دن اور رات کی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سائنسدانوں کے ایجادات تخلیقی کام بھی اسی وقت میں ہوئے۔ یہ وقت تبدیلی کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ تبدیلی اعلانوں سے نہیں، یہ تبدیلی کا، رات اور دن تبدیل ہو رہی ہے، رات اور دن وجود میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے رات جا رہی ہے اور دن وجود میں کیونکہ بھئی صبح تہجد پڑھیں گے، صبح صادق طلوع ہو تو دن آ گیا، روشنی آنی شروع ہو گئی، رات کی تاریکی۔ اس لیے کوئی بیمار ہے بیٹا، اس وقت اٹھ کے اپنے لیے صحت کی دعا کرے، تبدیلی آ جائے گی، صحت آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی غربت ہے، غریب ہے، مفلس ہے، تو وہ اس وقت اٹھ کے کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ غربت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، تبدیلی آ جائے گی۔ پریشانی ہے، اس وقت اٹھ کے کیا کرے؟ اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مانگے، تبدیلی کا وقت ہے، دنیا بدل رہی ہے، دن آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، تاریکی، بیماری بھی تاریکی ہے، غربت بھی کیا ہے؟ تاریکی۔ ہاں یہ بھی ہر چیز مانگے اللہ سے، یہاں تک کہ سوئی بھی اللہ سے مانگے، وہی دینے والا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو کہا قرآن نے کہ کیا کریں، یہ تہجد کے وقت اٹھ کے یاد رکھیے اپنے لیے جنت مانگے۔ یہ دنیا تو 80-90 سال کسی کی لگ گئی، کوئی تک لگ گیا تو 100 سال ہو گئے، 110 120 ہو گئے۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں اپنے لیے راحت، اس میں اپنے لیے آسائش، اس میں اپنے لیے اللہ کی رحمت مانگے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ مانگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگے، حضور کی شفاعت مانگے، اللہ کا قرب مانگے، اس وقت اٹھ کے صحت بھی مانگے، دولت بھی مانگے، ہاں جی، کہ کوئی کسی کی اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تبدیلی کا وقت ہے، رات دن بدل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اب رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، دن کی ڈیوٹیاں والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تاریکی جا رہی ہوتی ہے اور روشنی آ رہی۔ ہم بھی اگر اپنی زندگی میں روشنی چاہتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں۔ کوئی نور چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے وسیلے تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جو قرآن اس میں پڑھیں اس کا ترجمہ ضرور سمجھیں۔ سکھا وہ اقوام وکیلا، قرآن پہ غور کرنے، قرآن کے اوپر تدبر کرنے اور تفکر کرنے کا اس سے اچھا وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیے، بات ہو رہی ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے اوپر ایک بہت ہی بوجھل اور وزنی کلام نازل کرنے والے ہیں۔ آگے بتایا کہ اس کلام وہ صرف کلام نہیں ہے، اس میں احکام ہیں، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں ساری زندگی کو کھپانا ہے، شرک اور بت پرستی اور کفر کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا ہے، مشرکین کے سامنے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، کافر اور مشرک یہ باتیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت مشرکین کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے۔ کہا کہ بڑا کام آپ کے ذمہ لگنے والا ہے، اس لیے کیا کہا؟ اس بڑے کام کے لیے پہلے کوئی محنت، کوئی ریاضت، کیا جی تیاری، وہ یہ کہ تہجد کی نماز کے لیے رات کو اٹھیں، پھر کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، راستے رکاوٹیں، سب راستے کی رکاوٹیں کیا ہوتی جائیں گی؟ ختم ہوتی جائیں گی۔ بڑا کام آپ کے ذمہ لگانے والے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اب یہ بڑے کام کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں بھئی یاد رکھیں ایمان ضروری ہے، پھر معرفت الہی یہ ضروری ہے، پھر یاد رکھیے اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑنا یہ ضروری ہے، نیند اس لیے کہا ریاضت کریں آگے بڑے کام کو آگے بڑھانے کے۔ اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، اس کے لیے معرفت رب چاہیے، اس کے لیے مضبوط ایمان چاہیے، اس کے لیے استقامت دین کے اندر چاہیے، اس کے اندر قربانی اور ایثار چاہیے۔
اب رات نیند کی قربانی دیں گے، باقی قربانیاں پھر آسان ہوتی جائیں گی۔ اس لیے تہجد کی نماز جو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، مبلغ، داعی، ان کے لیے تو یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ ان کی محنتیں الگ ہوتی ہیں تاکہ وہ اس بوجھ کو سہار سکیں۔ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اب دیکھیں حضور دین کی طرف، توحید کی طرف، رسالت کی، آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بڑا کام ہے، اللہ سے ملانے والا کام، جنتی بنانے والا کام، ہاں جی، دنیا میں کامیابی کے راز اور گر سکھانے والا کام، سکون اور اطمینان دلانے والی چیز دین ہے۔ باقی ہم کہیں جو نا بڑا گھر، بڑی گاڑی، یہ سب جائز ہے، بڑی دولت، یہ سب جائز ہے، لیکن یاد رکھیے ان کی وجہ سے سکون نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں لوگ بے سکون ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن اور اللہ کے کلام، اللہ کے دین میں سکون ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ، میں ایک اللہ کے ولی کا، دیکھیں نا بزرگان دین کیسے لوگ ہیں، اللہ کے ایک ولی کا پڑھ رہا تھا، تو ایک بادشاہ جو ہے نا بھائی، ملک نیمروز، یہ سینٹرل ایشیا میں جو ہے نا بھائی ایک ملک ریاست تھی، اس کا بادشاہ جو تھا وہ ایک بزرگ کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں نا کسی بزرگ سے تعلق ہو تو یاد رکھیے بزرگ اور ولی اللہ کی نشانی یہ بتائی گئی، اس کا کوئی خاص شناختی کارڈ نہیں ہوتا، اس کا کوئی خاص جو نا پاسپورٹ، اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جو نا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کہ بھئی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان کو دیکھ کے اللہ کے دین پر چلنے کی توفیق ہو جائے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ دین سمجھنے کی، قرآن کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ تعلق ہو جائے، اللہ کے ولی۔ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ بادشاہ، ملک نیمروز کا بادشاہ، وہ اپنے جو نا بزرگ کے پاس آئے جن کے مرید ہوئے، کہنے لگے جی حضرت اب مجھے یہ بادشاہ نہیں چاہیے، یہ بادشاہ تخت پر آپ بیٹھے، میں آپ کے خادموں میں بیٹھ جاؤں، پھر جو خدمت آپ میرے ذمہ لگائیں۔ آگے بھی بڑے اللہ کے ولی تھے جن کے صحبت میں بیٹھ کے دنیا سے جو نا بھائی تعلق، بادشاہت کو چھوڑنے پر وہ کہنے لگے بھائی یہ ملک نیمروز کا آپ مجھے بادشاہ بنا رہے ہیں، ہم تو ملک نیم شب کے بادشاہ ہیں۔ کس کے؟ نیم شب کے بعد، نیم شب کیا مطلب؟ آدھی رات کے بعد اٹھ کے جب ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اس وقت ہم بادشاہ ہوتے ہیں۔ ہم تو نیم شب کے بادشاہ ہیں، یہ نیم روز کی بادشاہت تمہیں ہی مبارک ہو گئی، یہ تہجد کی برکات، یہ رات کو اٹھ کر۔ اب دیکھیں بڑے کام کی ہمت ہو گئی، بادشاہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہے، یہاں تو کوئی کونسلر بننے کو چھوڑ سکتا ہے، بادشاہ تو دور۔ ہمارے بادشاہ جتنے بھی وزیر اعظم ہیں جب تک پھانسی نہ دے دیں کرسی چھوڑتے نہیں، جیل چلے جاتے ہیں، پھانسی ہو جاتی۔ اب اس بزرگ کو دیکھا، اللہ کے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہ پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ خود کیا ہے؟ بے نیاز۔ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دنیا جتنی بھی آ جائے آنے دیں، حلال طریقے سے، جائز ہے، آسائشیں آپ کے ایمان والوں کے لیے، لیکن بے نیازی بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو چاہیے ہی نہیں۔ اب میرا خیال ہے میں قرآن کی بات سمجھ آ گئی ہوگی، ان ناشئۃ اللیل ہی، اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر نازل کرنے والے بہت بھاری کلام قرآن، اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں، احکام بہت ہیں، اس دین کو یاد رکھیے آپ کے اوپر نازل کرنے لگے، ہاں اس کے لیے پہلے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھنا، یا اشد وطئا، نفس کو روندنے میں بہت ہی شدید ہے، واقوم قیلا، بات کو سمجھنے کے لیے، تدبر تفکر قرآن میں کرنے کے لیے بہترین، اچھا اور درست وقت یہی ہے، تبدیلی کا وقت۔ اب دیکھیں کیا تبدیل، جنات تبدیل ہو گئے، فجر کی نماز میں جو ہے، صبح کی نماز میں آئے، قرآن سنا، تبدیل ہو گئے۔ کیسے؟ اتنی بڑی تبدیل، کفر شرک چھوڑ کے کیا ہوئے؟ ایمان لے آئے۔
انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ فرمایا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات کو اٹھنے کی بات ہو رہی تو کہتے ہیں کہ دن کو، کہتے ہیں ان لک فی النہار، آپ کے لیے دن کے وقت میں سبحا طویلا، بہت زیادہ مصروفیات ہیں۔ دن میں آپ کے لیے کیا ہے جی؟ بہت زیادہ مصروفیات ہیں۔ آٹے کا انتظام بھی کرنا ہے، سبزی کا بھی انتظام کرنا ہے، بجلی کا بل بھی جمع نہیں تو کاٹ دیں گے، سوئی گیس کا بل جمع کرانا ہے۔ فرمایا اس لیے یکسوئی کا وقت آپ کے لیے کب ہے؟ رات کا وقت ہے۔ کچھ حضرات نے سبحن سے مراد یہی لیا، مصروفیت۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی سبحن کے معنی تسبیح کے ہیں، ذکر الہی کے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات کو تہجد کی نماز پڑھیں، اس میں قرآن کی تلاوت کریں، بڑا قیمتی وقت ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ دن کے وقت بھی کچھ اللہ کی تسبیح کر دیا کریں، دن کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کر دیا کریں، کچھ وقت دن کے بھی ذکر الہی میں لگا دیا کریں۔ یہ نہیں کہ صرف رات ہی اللہ کے، نہیں، دن میں بھی کچھ اپنی مصروفیات سے وقت، یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، مدینہ منورہ میں ترتیب کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد نبوی کا چکر لگاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چکر لگاتے، دیکھتے تھے کون تہجد کی نماز پڑھنے آیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو یاد رکھیے مسجدیں جو پاکستان میں رات کو بند ہوتی کوئی آئے ٹھیک ہے گھروں میں پڑھ لیں، یہ بھی غنیمت ہے، لیکن اصل جگہ تو یہ ہے۔ حضور تشریف لاتے تھے، یہیں سے تو پتہ چلا نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس سے گزرے، گھر میں یا مسجد میں آہستہ تلاوت کر رہے تھے۔ اب آپ کہیں گے جی گھر میں کیسے پتہ چلے گا؟ اس وقت گھر کے کمرے کے ہوتے تھے، کوٹھیاں نہیں ہوتی تھی۔ گزرے، دیکھا صدیق اکبر قرآن کی تلاوت آہستہ کر رہے، لیکن نا وہ اقوام وکیلا کو صحابہ کرام سمجھتے، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، تلاوت کر رہی۔ حضرت عمر کے جو ہے نا حجرے کے پاس سے گزرے یا مسجد نبوی میں دیکھا اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح دونوں کو بلایا، میں کہ آپ آہستہ تلاوت کر رہے تھے صدیق اکبر؟ کہنے لگے جی میں جس سے باتیں کر رہا تھا وہ تو آہستہ بھی سنتا ہے، اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے ذکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا۔ لگا ٹھیک ہے لیکن تھوڑی آواز اونچی کرو۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ جی آپ اتنی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے رات کو تہجد میں؟ کہنے لگے میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ لگتا ہے قرآن کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی بھی آتا ہے نا کہتے ہیں جنات ہیں گھر میں شرارتیں کر رہے ہیں یا کوئی سحر جادو، میرے پاس ایک ہی علاج ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرو، شیاطین جنات سب بھاگ جائیں گے۔ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں، پھر تو شیاطین ہی آئیں گے اور کون آئے گا؟ جنات ہی آئیں گے، اور پڑھیں بھی اونچی آواز میں، انشاءاللہ بھاگ جائیں گے صاحب۔ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا آواز ذرا پست کر دیں، حالانکہ دونوں ٹھیک تھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں کی دلیل بھی ٹھیک تھی۔ حضرت ابو بکر ہوا آئے تھوڑا اونچی کرے آواز، حضرت عمر سے فرمایا راز کی بات کیا تھی؟ راز کی بات یہ تھی، حضرت صدیق اکبر نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں، حضرت عمر نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں، حضور نے فرمایا اپنی سمجھ چھوڑو، میری پیروی کرو۔ کیا کرو؟ آہستہ کرو، تو اونچی کرو تھوڑی آواز۔ اس لیے اپنی رائے اپنی جگہ صحیح بھی ہو، لیکن اصل چیز پیغمبر کی پیروی، اتباع ہے، سنت ہے۔ سنت کو دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کا دل کر رہا اونچی آواز میں پڑھیں، حضور فرما رہے کہ نہیں تھوڑا آہستہ کریں۔ اصلاح اس طرح ہوتی ہے، تربیت اس طرح ہوتی ہے۔ یہ جو میں ہے نا اس کو نکالنا یہی ہوتا ہے۔ آج کل تو آپ میڈیا میں دیکھیں ایسے ایسے لوگ آگے دین کے بارے میں رائے دیں، میری یہ رائے، ان سے پوچھیں ناظرہ قرآن پڑھے؟ نہیں ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا؟ نہیں، دین کے بارے میں رائے دے رہے، ماشاءاللہ۔
اور پھر عجیب عجیب لوگ آ گئے، کھمبیوں کی طرح آ گئے، ان کو تو جب عربی کا ایک جملہ پڑھنا نہیں آتا، وہ دین کے کیا دینی ایسے ایسے رائے دیتے ہیں۔ بھائی یہ سنجیدہ معاملہ ہے، دین کیا ہے؟ سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ کوئی ٹی وی اور جو ہے نا بھائی سوشل میڈیا کا معاملہ تو ہے سنجیدہ میڈیا۔ اس لیے یاد رکھیے، دین کن سے سیکھیں؟ جن کی نسبت سرکار دو عالم سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ دین کا علم جہاں سے آیا ہے، مدینہ سے، مکہ سے آیا ہے، ان سے سیکھیں دین۔ بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کی دونوں تفسیریں درست ہیں۔ بہت مصروفیات ہوتی ہیں، اس لیے رات کا وقت یکسوئی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ بھئی آپ کے لیے کیا ہے، دن کے وقت بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر ضرور کر دیا کریں، تاکہ آپ کا دن بھی مبارک ہو، آپ کی رات بھی مبارک ہو۔ رات اور دن اللہ کے جو نا رضا کے لیے استعمال ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں جی الحمدللہ، یا اللہ الہ العالمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ تہجد کی نماز کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ تہجد کی نماز کی جتنی برکات ہیں یا اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما۔ اپنی رات کو بھی، اپنے دن کو بھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں لگانے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں، یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ قرآن کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کلام پاک کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، اس کی تلاوت کی طرف، اس کے ترجمے، اس کے اوپر تدبر کرنے، تفکر کرنے، غور فکر کے حوالے سے یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ معاف فرما دیں، یا اللہ مغفرت فرما دیں۔ جتنے ساتھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو غربت کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، برکت والا روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین، مسلمان جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہیں، مصائب میں ہیں، خصوصاً یہ سیلاب زدہ، سیلاب سے متاثرین جو لوگ ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ جو شہداء ہیں ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما۔ جو متاثرین ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، رحم و کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم